مولانا العظيم يا خير من دفنت بالقاء أعظم فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. نہایت واجب الاحترام عظیم المرتبت سرچشمہ اخلاق و مروت پیکر اخلاص و محبت قبلہ دل کعبہ جاں، جن کے لیے میں یہ کہوں گا کہ لوٹ لیتے ہیں دھڑکنیں دل کی. اے میرے پیر بھائیوں، آپ کا دل اگر میری اس کیفیت کی گواہی دے تو پھر شامل ہونا، نہیں تو چپ بیٹھے رہنا. لوٹ لیتے ہیں دھڑکنیں دل کی، لوٹ لیتے ہیں دھڑکنیں دل کی، نظر سے جب وہ کلام کرتے ہیں، نظر سے جب وہ کلام کرتے ہیں. خاموش بیٹھے ہوں تو بھی دھڑکنیں ان کی نگاہوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اجاڑ رت میں گلاب جیسا، گلوں کے تازہ شباب جیسا. اجاڑ رت میں گلاب جیسا، گلوں کے تازہ شباب جیسا. کہاں سے ڈھونڈوں کہاں سے لاؤں حضور والا جناب جیسا. کہاں سے ڈھونڈوں کہاں سے لاؤں. موسم کی حدت کیا ہے، موسم کی تلخی کیا ہے، موسم کا حبس کیا ہے، یہ سب کچھ دماغ میں چل رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے. آپ کے آنے سے پہلے لالا و گل کے یہ انداز کہاں تھے پہلے. لالا و گل کے یہ انداز کہاں تھے پہلے. آقا جی آپ آئے ہیں تو گلشن میں بہار آئی ہے، آپ آئے ہیں تو گلشن میں بہار آئی ہے. کسی بھی مرید کے لیے اس سے بڑی خوش بختی کی گھڑیاں اور کوئی نہیں ہو سکتی جو اللہ رب العالمین کے خاص لطف و کرم سے آج ہمیں نصیب ہے. آج ہمیں نصیب ہے. ہم ان ہستیوں کی محفل میں بیٹھے ہیں اور ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں کہ جن کے لیے عارفوں نے کہا تھا رؤیت ایشاں بس است. ان کا تک لینا ہی کافی ہے، ان کا تک لینا ہی کافی ہے. دوستان عزیز، آج میں جس پیغام پہ کچھ لب کشائی کرنے کی جرت کر رہا ہوں اسے میں آپ کی بولی میں کہنے جا رہا ہوں کہ میری آج کی گفتگو کا پیغام ہے نیتاں دے پاک. کیا؟ نیتاں دے پاک. اعمال کی بڑی کثرت ہے لیکن بد نصیبی اور بد قسمتی سے ہماری نیتیں الا ماشاء اللہ درست نہیں رہی. اور میں نے کبھی کسی کو مخاطب نہیں کیا، جب بھی گفتگو کی ہے خود کو مخاطب کیا ہے، خود کو مخاطب کیا ہے. میرے لیے سارے محترم ہیں، میں سب کی عزتوں، عظمتوں، رفعتوں کو سلام کرتا ہوں، لیکن چند لمحے آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ ہم
جس عظیم ہستی سے منسوب اس مجلس میں بیٹھے ہیں ان کا کچھ فیض بھی تو لے کے پلٹے نا، فیض بھی تو لے کے پلٹے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ روم آیت نمبر 38 آخری 6 لفظ، پاک پروردگار نے فرمایا دائیں بائیں آگے پیچھے کامیاب لوگوں کو ڈھونڈنے والوں، اس کی ڈائری خالی نہیں ہوتی، یہ کامیاب ہے، اس نے بہت بڑی فیکٹری لگا لی، یہ کامیاب ہے، اس نے الیکشن جیت لیا، یہ کامیاب ہے، اس نے حکومت بنا لی، یہ کامیاب ہے؟ کہا نہیں، میں ہوں تمہارا خالق، میں ہوں تمہارا مالک، میں ہوں تمہارا رازق، میں بتاتا ہوں کامیاب کون ہے۔ کہا کامیاب وہ ہے جس کی زندگی اس کے مکھڑے کے تکنے کی تڑپ میں گزر جائے۔ یریدون وجہ اللہ، ان کا لمحہ لمحہ، سانس سانس، ساتھ ساتھ، محفل محفل، مجلس مجلس اسی نیت میں گزرتی ہے کہ کب وہ مکھڑا سامنے آئے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ حضور سلطان العارفین نے غالباً کہا تھا کن فیکون، جدوں فرمایا اسی بھی کولے ہاسے، کن فیکون جدوں فرمایا اسی بھی کولے ہاسے، نفس پلیت پلیت چکیتا اسا اصل پلیت تا ناسے۔ یریدون وجہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام غزالی احیاء العلوم میں لائے ہیں حدیث قدسی، وہ کہتے ہیں مکتوب فی التوراۃ ما ارید بہ وجہی فقلیلہ کثیر وما ارید بہ غیری فکثیرہ قلیل۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس کام کا مقصود اور مطلوب میری رضا ہونا، میری رضا، فرمایا وہ کام تھوڑا بھی ہو اللہ اسے بہت بڑا کر دیتا ہے، اللہ اسے بہت بڑا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جس کام کا مطلوب و مقصود میری رضا نہ ہو، وہ چاہے 50 حج ہی کیوں نہ ہو، 40 عمرے ہی کیوں نہ ہو، 10 مسجدوں کی تعمیر ہی کیوں نہ ہو، سینکڑوں مدارس کی تکمیل ہی کیوں نہ ہو، فرمایا یاد رکھو وہ کثیر کام بھی کیا رہتا ہے، تھوڑا رہتا۔ کبھی قرآن اسے ہباء منصورا، اڑتا ہوا غبار کہتا ہے، کبھی قرآن اسے فترکہ صلدا، مٹی سے دھل جانے والی چٹیل چٹان کہتا ہے، کبھی قرآن اسے کسراب بقیعۃ، کھلے میدان میں چمکتی ہوئی ریت جو لگتی تو پانی ہے مگر ہوتا کچھ نہیں وہ کہتا۔ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یاد آئے، مسند احمد، آپ جہاں بھی تقریر کے لیے جاتے، تبلیغ کے لیے جاتے، دعوت کے لیے جاتے، آپ سنگیوں سے ایک سوال پوچھتے، جیسے وسیم بھائی ابھی آپ سے بہت سی باتیں کر رہے تھے نا، اور ماضی کو یاد کر رہے تھے، اپنے اپنے نصیب ہیں نا۔ ہمارے ماضی میں حضور سیدی فقیہ اعظم کی پر نور یادیں ہیں، اور صحابہ کے ماضی میں رحمت کونین کی پر نور یادیں تھیں۔ ایک سوال پوچھتے، سوال سنیے، مجمع سے کہتے حدثونی برجل لم یصلی قط دخل الجنہ۔ فرمایا مجھے اس بندے کا نام بتاؤ گے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اور وہ جنت میں چلا گیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ لوگ حیران ہوتے کہ ایک نماز پڑھے بغیر جنت میں پہنچ گیا۔ وہ کہتے نہیں ہمیں تو نہیں معلوم، آپ بتا دیں، آپ بتا دیں۔ پھر آپ بتاتے کہ یہ وہ تھا کہ جس کے نامہ عمل میں سنگل نماز بھی نہیں ہے،
لیکن یریدون وجہہ کی خیرات دل میں سما کے جب حضور کے پیچھے چل پڑا تو غزوہ احد ہے. یہ وہی صحابی ہیں جو پہلے 3 سال ہر کلمہ پڑھنے والے کو کہا کرتے وہ باپ دادا کا دین چھوڑ کے کدھر جا رہا ہے, اپنی صدیوں سے موجود دین کو چھوڑ کے کدھر چل پڑا ہے. 3 سال تک ڈٹ کے اسلام کی عداوت و دشمنی کی, لیکن جب غزوہ احد آیا, احد کے شہداء کی اجساد کو اکٹھا کیا گیا, زخمیوں کو جمع کیا گیا, تو ان میں ایک زخمی حضرت عمر بن ثابت بھی تھے. لوگوں نے تکا, انہوں نے کہا احربن علی قومک ام رغبتن فی الاسلام. عمر, ہماری قوم کی عصبیت میں, قومی جذبے میں ہمارے پیچھے چلا آیا ہے یا اسلام کی محبت میں آیا ہے؟ جواب سنیے. انہوں نے کہا نہیں, میں گھر میں بیٹھا تھا, میرے دل میں خیال آیا عمر اگر سابقہ خطاؤں کا مداوع چاہتا ہے, اٹھا تلوار اور جان کو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دے. کہتے میں تو حضور کی محبت میں آیا ہوں, میں تو یریدون وجہہ کی خیرات لینے آیا ہوں, خیرات لینے آیا ہوں. بس یہ کہا اور روح پرواز کر گئی. صحابہ دوڑ کے آئے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. عرض کی آقا, وہ عمر بن ثابت جس نے ساری زندگی اسلام کی مخالفت میں گزاری, ہر کلمہ پڑھنے والے کو جھنجھوڑا, اس کا یہ معاملہ ہے. آقا نے مسکرا کے فرمایا تم عمر کو احد میں چھوڑ کے آئے ہو, انہو لمن اہل الجنت, میں تو اسے جنت میں دیکھ رہا ہوں. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام, اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. ہمارا یریدون وجہہ, وہ جو نیت, وہ جو اخلاص, وہ جو للہیت, وہ جو آخرت کی فکر, وہ ساری کی ساری. ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے, کھا کے سود, کھا کے سود حجتے جامیں, لوکاں کولو حاجی کلوامیں. کھا کے سود تے حجتے جامیں, لوکاں تو حاجی کلوامیں. انج تیری نہیں بخشش ہونی, پاویں لکھ تو روپ وٹاویں. اور اس پیسے تیرے کم نہیں ہونا, جس پیسے تینوں کیتا چلا, اٹھ بندیا ہن ڈا مسلح, راضی کر لے اپنا اللہ. وڈے وڈے محلو سارے, وڈے وڈے محلو سارے, اگے دی تینوں فکر نہ کوئی. ڈاڈے دا جدو آرڈر آنا, پھر نہیں ملنی کدرے ٹوئی. وڈے وڈے محلو سارے, اگے دی تینوں فکر نہیں کوئی. ڈاڈے دا جدو آرڈر آنا, پھر نہیں ملنی کدرے ٹوئی. حالے وقت ہی توبہ کر لے, وچ قبر روویں گا کلا, اٹھ بندیا ہن ڈا مسلح, راضی کر لے اپنا اللہ. اور ذرا اس پہ غور کریں, سارے اہل علم بیٹھے ہیں, جے پڑھ کے تو عمل نہیں کرنا, کس کارے پھر کلمہ پڑھنا. جے پڑھ کے تو عمل نہیں کرنا, کس کارے پھر کلمہ پڑھنا. اور رب نو منن دا کی فائدہ, جے تو رب کولو نہیں ڈرنا. رب نو منن دا کی فائدہ, جے تو رب کولو نہیں ڈرنا. جے تو رب نو راضی کرنا, کر لے صاف تو اپنا پلہ, اٹھ بندیا ہن ڈا مسلح, راضی کر لے اپنا اللہ. وگرنہ یہ دنیا تو اتنی بے وفا ہے, کول نہیں رکھنا پین پراواں. وسیم بھائی, کول نہیں رکھنا پین پراواں, پل وچ جا دفنانا. کول نہیں رکھنا پین پراواں, پل وچ جا دفنانا. کول نہیں رکھنا پین پراواں, پل وچ جا دفنانا. مک جانے سب جھگڑے چیڑے, ہیٹھ مٹی جد آنا. تینوں صادق رسے نو اوتھے کسے نہیں آن منانا.
اوتھے عملہ تے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھی۔ یہ جو یریدون وجہا، آئیے ذرا غزوہ تبوک کا تھوڑا سا میں منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب یہ یریدون وجہا کی خیرات مل جائے تو پھر انسان پر کرم نوازیاں کس طرح ہوتی ہیں۔ غزوہ تبوک ہے، کم و بیش 700 کلومیٹر دور ہے مدینہ طیبہ سے، 700 کلومیٹر، اور سفر آج کا نہیں ہے، پہاڑوں کا ہے، گھاٹیوں کا ہے، وادیوں کا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھئے کہ غزوہ تبوک کا سفر کیسا تھا، انہوں نے کہا اسرت الزاد، اسرت الزہر، اسرت الماء، کس کس تنگی کا بتائیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، سواری کے لیے سواری نہیں ہے۔ کسی نے سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا، صحیح ابن حبان، ان سے پوچھئے کہ غزوہ تبوک کا سفر کیسا تھا، وہ کہتے ہیں خرجنا الی تبوک فی کیز شدید نزلنا منزلا اصابنا عطش حتی ظننا ان رکابنا ستنقطع۔ ان کا اتنا شدید سفر تھا کہ کبھی کبھی پیاس سے لگتا کہ بس بات ختم ہو گئی۔ یہ جو بس ہے نا، میں بعض بڑے چمکتے دمکتے چہرے نظر آ رہے ہیں، ان کے ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ رنگ و رس کی ہوس اور بس، رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس، یوں بنی ہے رگے جسم کی، یوں بنی ہے رگے جسم کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس، ایک نس ٹس سے مس اور بس۔ اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس، سب تماشائے کن ختم شد، کہہ دیا اس نے بس اور بس۔ سیدنا فاروق اعظم کرتے ہیں، لگتا تھا کہ بس اب ختم ہو گیا کھیل، اب جان نکلنے والی ہے۔ ہم پانی کی تلاش میں اونٹ ذبح کرتے، اندر اس کے سٹور کیا پانی نکالتے، سواری قربان کر دیتے، مگر جان بچانے کے لیے وہ پانی پیتے۔ 30 دن ٹوٹل سفر بنتا ہے، 15 دن جانے کے، 15 دن آنے کے، 20 دن میرے کریم آقا نے اس بے آب و گیا وادی میں قیام کیا ہے۔ 50 دن کی مشقت، کتنی؟ 50 دن کی مشقت، اتنا لمبا سفر، کیا کیا اس کے کٹن، جس کو قرآن نے ساعۃ الاسرہ کہا، ساعۃ الاسرہ کہا۔ لیکن جب مدینہ سے پلٹ کے واپس آئے نا، اور جب آقا مدینہ طیبہ کی طرف پلٹتے تھے نا، تو صحابہ کہتے ہیں دور سے مدینہ کے در و دیوار نظر آتے تو آقا سواری کو تیز کر دیتے۔ مدینہ کی تڑپ رکھنے والوں، مدینہ کی محبت میں جینے والوں، ہمارا ایمان اور ہمارا ایقان تو یہی ہے کہ خدا بھی یقیناً تمہاری سنے گا، ذرا ذکر ان کا سنا کر تو دیکھو۔ اور یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ دور سے آقا کی نظر پڑتی، آقا سواری تیز کرتے، صحابہ پوچھتے حضور خیر تو ہے، سواری تیز کر دی؟ میرے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور خدا کی قسم یہ جملہ گلشن ایمان میں بہار لاتا ہے، جب صحابہ کہتے آقا سواری کیوں تیز کر دی، آپ فرماتے ہو نادانو تمہیں خبر نہیں مدینہ آ گیا ہے، مدینہ آ گیا ہے، مدینہ کے در و دیوار آ گئے۔ صحابہ کہتے جب شہر مدینہ قریب آیا نا، 50 دن کی محنت و مشقت کے بعد، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جملے کہے، صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ حدیث، فرمایا ان بالمدینۃ قوما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم وفی روایت شارکوکم فی الاجر۔ فرمایا صحابہ 50 دنوں میں جو گھاٹیاں عبور کی، جو پہاڑ سر کیے، جو پیاس برداشت کی، جو بھوک کی زحمت اٹھائی، جس ابتلا سے گزرے ہو، تمہیں بتاؤں
مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں مدینہ میں رہتے ہوئے وہی اجر ملا ہے جو تم سب کو 50 دنوں کی محنت کے بعد ملا ہے. وہ تمہارے ساتھ سینٹ بائی سینٹ 100% تمہارے ساتھ شریک اجر ہیں. صحابہ کو تعجب ہوا، عرض کی وہم بالمدینہ، آقا جی مدینہ میں رہ کر ہمارے جیسا اجر؟ آقا نے فرمایا ہاں رہے مدینہ میں ہیں، مشقتیں نہیں اٹھائیں، لیکن حبسہم العذر، وہ جو ان کے دلوں میں یریدون وجہ اللہ کی تڑپ تھی نا، عذر نے انہیں روک رکھا تھا، وگرنہ تڑپ تم سے بھی زیادہ تھی. اس تڑپ نے ان کے دامن کو تمہارے جتنے اجر سے بھر دیا. دوستو یہ اصل شے ہے. میں حضرت یعلا بن امیہ کی کہانی سنانا چاہتا ہوں آپ کو. سنن نبی داؤد میں ہے. اور یعلا بن امیہ پتہ ہے کون ہے؟ یعلا بن منیہ بھی کہتے ہیں ماں کی نسبت سے، اور یعلا بن امیہ بھی ہیں باپ کی نسبت سے، رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ خوش نصیب ہیں جو جنگ موتا پر جب حضرت زید شہید ہو گئے، حضرت جعفر شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے. تاریخ دمشق میں ہے تو خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ نے جب لشکر کی کمان سنبھالی اور لشکر کو بچا کے واپس لائے تو ان کو تیز رفتار گھوڑے پہ آگے بھیجا کہ جاؤ آقا کو جا کے ساری صورتحال کے بارے میں بتاؤ. یہ یعلا بن امیہ حضور کی خدمت میں پہنچے تو آقا نے ایک جملہ کہا یعلا ان شئت اخبرتنی و ان شئت اخبرتک، اگر تو چاہے تو موتا کے احوال تو ہمیں بتا دے، اور اگر تو چاہے تو میں تمہیں وہاں کے حال نہ بتا دوں. میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ سینکڑوں میل کی مسافت پر موتا پر اول تا آخر کیا کیا ہوا؟ عرض کی آقا آپ بتائیں. آقا نے ساری کہانی سنائی تو حضرت یعلا بن امیہ وجد میں آ گئے. سرزمین بصیر پور شریف پر بیٹھنے والے فقیہ اعظم کے غلام اپنے عقیدے کی صداقت کی ٹھنڈک کو محسوس کریں، اپنے عقیدے کی مٹھاس کو محسوس کریں. حضرت یعلا بن امیہ نے تڑپ کے کہا والذی بعثک بالحق ما ترکت حرفا من حدیثہم، مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، خدا کی قسم آقا آپ نے تو ساری سٹوری میں سے ایک حرف بھی مس نہیں ہونے دیا، ایک حرف کی بھی کمی نہیں آنے دی. وہ علامہ اقبال مجھے یاد آ گئے رحمت اللہ تعالی علیہ، حرف کی کمی کیسے رہتی؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اے بصیری را رضا بخشندائی، اے بصیری را رضا بخشندائی، بربت سلمہ مرا بخشندائی، بربت سلمہ مرا بخشندائی، اے فروغت صبح آثار و دہور، اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بینندائی ما فی الصدور، اے کہ از احسان تو ناقص کاسست. اور یہ جو آخری میں فقرہ پڑھنے لگا ہوں، خدا کی قسم میرا دل کرتا ہے علامہ موجود ہوتے میں ان کی خدمت میں جاتا، ان کے جوڑے اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ کے کہتا علامہ جی آپ نے حضور سے محبت کا حق ادا کر دیا. اے کہ از احسان تو ناقص کاسست، یک دو آیت مزد گفتارم بسست. عرض کرتے ہیں آقا آپ دلوں کے نہا رازوں کو جانتے ہیں، آپ تو ہر شے کو جانتے ہیں. اب اقبال بھی آپ کی خدمت میں ہاتھ باندھے حاضر ہے. اردو کی شاعری، عربی کی شاعری، فارسی، جو کچھ میں نے شاعری کی، آپ کے دین کی جو نوکری کی، آج اس کی مزدوری مانگتا ہوں، مزدوری مانگتا ہوں. اور آقا میری ساری زندگی کی محنت کی مزدوری پتہ ہے کیا ہے؟ آقا ایک بار کہہ دیں اقبال جیندہ رہو، اقبال جیندہ رہو. یک دو آیت مزد گفتارم بسس. حضرت یعلا کی میں بات کرنے لگا تھا. حضرت یعلا کہتے غزوے پہ جانے لگے، میں نے سوچا کوئی اسسٹنٹ ساتھ رکھ لوں. یریدون وجہ اللہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دل میں خیال آیا کہ ایک اسسٹنٹ ساتھ رکھ لوں.
کہتے ہیں میں نے ایک شخص سے طے کیا کہ میرے ساتھ چلو، مال غنیمت ملے گا. اس نے کہا نہیں جی، مال غنیمت ملے نہ ملے، فتح ہو یا شکست ہو، میرے لیے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کچھ چیز طے کر دیں. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، کتنے لوگ جانے سے واپس آنے تک؟ اس نے کہا 3 دینار. 3 دینار میری اجرت ہوگی اور یہ آپ نے مجھے ہر صورت میں دینے ہوں گے. حضرت یعلا نے کہا ٹھیک ہے، طے ہو گیا. غزوہ ہو گیا، فتح ہو گئی، مال غنیمت آ گیا. واپس پلٹ کے آئے تو حضرت یعلا کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ چلو 3 دینار تو اس کو دے دیے جو طے تھے، مال غنیمت میں بھی چلو اس کو کوئی حصہ ملنا چاہیے. میں حضور کی خدمت میں چلا گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم کیجئے، وہ میرا خادم میرے ساتھ تھا، یہ معاملہ ہوا تھا، میں نے 3 دینار دے دیے ہیں، اب کوئی مال غنیمت میں بھی سی حصہ ملے. مسجد کے ممبر و محراب میں دین کی خدمت کرنے والے میرے محترم بھائیوں، میں ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے بڑے درد دل سے یہ پیغام اس مبارک محترم موقر مستند سٹیج سے رکھنے جا رہا ہوں. اس پیغام کو اپنے دلوں میں بٹھا کے لے کے جائیے گا کہ کیا ہماری ساری جد و جہد کہیں ان 3 دیناروں کی طرح کریم آقا کی بارگاہ کی خیرات سے خالی نہ چلی جائے. عرض کی حضور کوئی مال غنیمت میں بھی سے حصہ دے دیں؟ فرمایا ما اجد له فی غزوته هذه فی الدنیا والآخرہ. فرمایا خدا کی قسم میں اس انسان کے لیے جس نے رب کے راستے میں نکلتے ہوئے 3 دینار کی اجرت طے کر لی تھی، مال غنیمت میں اس کا نہ دنیا میں کوئی حصہ ہے، نہ اس جہاد کے اجر میں آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہے. 4 بار بے ہوش ہو کے گر پڑے ایک نسخے کے مطابق، اور باقی نسخوں میں 3 بار بے ہوش ہو کے گر پڑے. حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث سناتے ہوئے، کون سی؟ صحیح مسلم میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، طویل حدیث ہے، میں صرف اس کا ریلیٹڈ پورشن آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ان کا آقا نے کہا تھا قیامت والے دن عالم دین کی اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. رجل تعلم العلم وتعلم القرآن، عالم دین، قاری قرآن، حافظ قرآن، دین سے متعلق، ان کی حاضری رب کی بارگاہ میں ہوگی. اللہ رب العالمین پوچھیں گے بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا، کیا کیا؟ جس دنیا کی خاطر ہم اس دین کی برکتوں سے اپنے دامن کو خالی کیے ہوئے ہیں. اس حدیث کو میں یہیں روک کے سنن ترمذی کی ایک حدیث اور بس ان 2 حدیثوں کے بعد میری بات ختم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت انس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع شملہ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ. فرمایا لوگو اگر یریدون وجہ اللہ اپنا مطلوب بنا لو نا کہ مجھے دنیا نہیں مجھے آخرت چاہیے، مجھے یہاں کی نعمتیں نہیں مجھے رب کے جلووں کی خیرات چاہیے، آخرت کو اپنا مطمع نظر اور اپنا آبجیکٹو بنا لو، تو فرمایا رب 3 نعمتیں فوراً دیتا ہے. پہلی فرمایا اللہ دل کو غنا دے دیتا ہے، غنا قلب. دوسری اللہ بکھرے امور کو یکجا کر دیتا ہے. میں اپنے شیخ کی موجودگی میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی میں کبھی سائیکل کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا، سائیکل کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس خانوادے سے جڑنے کے بعد، یہ سبق پڑھنے کے بعد اللہ کی عزت کی قسم دنیا کائنات کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جس کی خواہش کی ہو اور وہ خواہش سے پہلے میرے مالک نے حضور فقی اعظم کے صدقے عطا نہ کی ہو. ذرا اس گھرانے کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے تو دیکھو. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتتہ الدنیا وہی راغمۃ. فرمایا جو یریدون وجہ اللہ کی راہ پہ چلنا شروع کرتے ہیں رب ذوالجلال دنیا کو ان کی لونڈی بنا دیتا ہے اور کہتا ہے جدھر جدھر یہ میرا بندہ جائے تو اس کے پیچھے پیچھے جا. دوستان عزیز، 4 بار جس حدیث کو سناتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ کو غشی کے دورے پڑے، ذرا اس کا بھی پس آخری
حصہ سماعت کر لیں. فرمایا رب ذوالجلال جب اس عالم دین سے سوال و جواب کرے گا نا تو پوچھے گا کس لیے؟ عرض کرے گا مولا تیرے دین کی خدمت کے لیے. اللہ فرمائیں گے کذبتا فعلتا لیقال عالم، جھوٹ بولتا ہے، یہ سارا کچھ تو نے دنیا میں اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا. لوگ کہیں بڑا عالم تھا، بڑا مقرر تھا، بہت بڑا محقق تھا، بہت بڑا انٹلیکچوئل تھا. تم نے اپنی پروجیکشن کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے سب کچھ کیا تھا. امر بہ فصحب وعلی وجہہ ثم القی فی النار. فرمایا ملائکہ کو حکم ہوگا اس کو پہلے میدان محشر کے فرش پر چہرے کے بل گھسیٹا جائے، اور جب اس کو اچھی طرح سے رسوا کر لو تو پھر اس بدبخت کو اٹھا کے دوزخ کی آگ میں پھینک دو. دوستان عزیز، ایک زمانہ وہ تھا، وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، وہ غاروں کی خلوت میں پر نور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ کیف اور مستی سے مسحور سجدے. وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں؟ زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے؟ زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے؟ سر ہو سجدے میں مگر دل میں دغا بازی ہو، سر ہو سجدے میں مگر دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو. اور علامہ نے کہا تھا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہماری نمازیں بے کیف ہیں، ہماری محنتیں بے ثمر ہیں، ہمارے خطابات بے تاثیر ہیں. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ وہ سب کچھ یہاں سے اوپر اوپر ہے. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل آباد ہوتے ہیں یریدون وجہ اللہ سے، دل آباد ہوتے ہیں یریدون وجہ اللہ سے. میں بہت بڑی جرات کر گیا اور مجھے خود پتہ نہیں کہ میں اتنے سارے لفظ کیسے بول گیا، وگرنہ اس بارگاہ میں مجھ جیسے نکمے نکارے کا لب کھولنا ہی سوائے ان کے فیض کرم کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان کے کرم کا فیض ہے. میں ٹوٹی پھوٹی چند لائنیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے نوری پیر بھائی جو ہیں وہ اس پیغام کو اپنے دلوں میں سجا کے جائیں. کاش ہم جانتے، کاش ہم مانتے، علم تو پڑھ لیا اور فاضل ہوئے، علم تو پڑھ لیا اور فاضل ہوئے، کیا وہاں منہ دکھانے کے قابل ہوئے؟ علم تو پڑھ لیا اور فاضل ہوئے، کیا وہاں منہ دکھانے کے قابل ہوئے؟ علم کو پھر عمل میں بھی ہم ڈھالتے، کاش ہم جانتے، کاش ہم مانتے. اور ذرا غور کیجئے گا، 60-62 برس کی یہ ہے زندگی، 60-65 برس کی یہ ہے زندگی. یوں نہ گزرے کہ بن جائے شرمندگی، یوں نہ گزرے کہ بن جائے شرمندگی. نوری نسبت کی عظمت کو پہچانتے، کاش ہم جانتے، کاش ہم مانتے. نسبت نور کا، نسبت نور کا فیض وہ پائے گا. نوری بھائیوں، نسبت نور کا فیض وہ پائے گا آخرت کی تڑپ لے کے جو جائے گا، آخرت کی تڑپ لے کے جو جائے گا. دل کے کشکول میں بھیک یہ ڈالتے، کاش ہم جانتے، کاش ہم مانتے. اور یہ ہے دور فتن چور ہے راہ پر، یہ ہے دور فتن چور ہے راہ پر. اور آگے آپ سب کے جذبوں کی عکاسی ہے. اگر میری بات آپ کے دل کو چھو جائے تو اپنی محبتوں کا ثبوت قبلہ صاحب زادہ صاحب کے سامنے ضرور پیش کیجئے گا تاکہ گواہی بن جائے. یہ ہے دور فتن
چور ہیں راہبر مرحبا مل گیا ہم کو نوری نگر. دائیں بائیں دیکھیں کہ راہبر کیا کھیل کھیل رہے ہیں, کیا کھیل کھیل رہے ہیں. یہ ہے دور فتن, چور ہیں راہبر مرحبا مل گیا ہم کو نوری نگر. خیر دامن میں ہیں آج بھی ڈالتے, کاش ہم جانتے کاش ہم مانتے. اور مگتا ہے ان کی چوکھٹ کا جو بھی سوالی ہوا, ان کی چوکھٹ کا جو بھی سوالی ہوا, اس کا دامن کبھی بھی نہ خالی ہوا, اس کا دامن کبھی بھی نہ خالی ہوا. یہ حقیقت ہے اعظم جو پہچانتے, کاش ہم جانتے کاش ہم مانتے. اللہ میرے پیر خانے کو ابد الآباد تک عظمتوں رفتوں کے ساتھ سلامت رکھے, اور یہاں کا فیض کروڑوں دلوں کو اسی طرح منور و روشن کرتا رہے. آمین. وآخر دعوانا الحمد.